یہ ڈرامے بازوں کی حکومت ہے. ایک ڈرامے باز نوسر باز ہمارا وزیر اعظم بن گیا ہے. جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا پی اے کہتا ہے سر او سر گل سنو, ہاں کیمرہ آن ہے, فوراً کہتا ہے وہ یہ انگلیاں ہلا رہا ہے. یہ ایسے ڈرامے باز ہیں کہ عوام کو ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ انہیں وہ 70 سال پہلے کی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ٹورا جا سکتا ہے. نو, عوام سمجھدار ہو گئی ہے لیکن عوام بیچاری لوٹ مر گئی ہے بھائی. عوام میں ابھی بچوں کے پاس پینے کا دودھ کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس وہ کرایہ دیں گھر کا, وہ بیچارے اپنے دال دلیا کریں, وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, لوگ کیا کریں. اور پھر یہ ایسا ڈرامے باز ہے کہ وہ ایک دریا کے کنارے بندہ بیٹھا, وہ دریا بن گیا نا سارا بلوچستان, وہ بندہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کنارے پہ اور بلک بلک کے رو رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ کوئی آئے میرے بچے ڈوب گئے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ڈرامے باز ابھی پھر ڈاکیے کی یونیفارم پہنے گا, لمبے بوٹ چاڑے گا اور ہیٹ پہن کے پھر وہاں فوٹو سیشن کے لیے کیمرہ آن ہے, ہاں جی آؤ فوٹو سیشن کر لیتے ہیں. 15 روپے سے 20 روپے تک کا تیل آپ کو ایران دے سکتا ہے, نہیں خریدیں گے, باپ ناراض ہوتا ہے. 70 روپے میں تیل آپ کو ملیشیا دینے کو تیار ہے, نہیں خریدیں گے, باپ ناراض ہوتا ہے. 80 روپے میں انڈونیشیا تیل دینے کو تیار ہے, نہیں خریدیں گے, باپ ناراض ہوتا ہے. 60 روپے سستا روس آپ کو تیل دینے کو تیار ہے, نہیں خریدیں گے, باپ ناراض ہوتا ہے. آذربائیجان, ترکمان, یہ تمام سینٹرل ایشین اسٹیٹس آپ کو, مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس آپ کو تیل دینے کو تیار ہے, نہیں خریدیں گے. کیوں؟ پاپا جانی ناراض ہوتے ہیں. اب وہ کوکومو والا مفتاح کہتا ہے کہ جناب اوگرا نے اسے کہا 13 روپے پیٹرول جو ہے سستا کرو, 3 روپے کر رہا ہے. کیوں؟ باپ ناراض ہو جائے گا. IMF کی شرائط ہیں. اوگرا نے سمری بھیجی کہ جناب ڈیزل جو ہے وہ 2 روپے سے 3 روپے تک آپ مہنگا کر لیں, ضرورت ہے, تو اس نے 9 روپے مہنگا کر دیا. یار تم مجھے یہ بتاؤ کہ کس باپ کو راضی کر رہے ہو؟ اس نے تمہارا بخشا کیا ہے؟ تمہارے ملک میں کوئی مسجد, مدرسہ, امام بارگاہ, دربار محفوظ نہیں رہے. اس باپ کو راضی کرنے کے چکر میں 70,000 فوجی اور سویلین تم شہید کروا گئے ہو. اپنے اس باپ کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے پڑوس کا ملک تم تباہ کرا گئے ہو. اس باپ کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے بچے جوڑ کے مدرسے کے یتیم کرا گئے ہو 6 سے 12 سال کے. اس باپ کو راضی کرنے کے چکر میں اور کتنا راضی کرنا ہے تم لوگوں نے؟ پھر ان کے چرنوں میں بیٹھو گے ہمیں حکومت دے دو. یہ عوام اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں. کب تک قیمے والے نان پہ ان کا ووٹ خریدو گے؟ کب تک بریانی کی پلیٹ پہ جا کے ان کا ووٹ خریدو گے؟ ڈالر ہمارا 250 روپے پہ پہنچ گیا سر. 75 سالوں میں یہ ڈھگے ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے کہ جب یہ مر رہے ہوتے ہیں, جب ان پہ نیب کے پرچے ہوتے ہیں تو بار دفعہ ہو جاتے ہیں. اپنے ملک کو, اپنی ریاست کو ایسا ہسپتال یہ لوگ نہیں دے سکے. 75 سالوں میں سندھ کی غریب عوام کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے. ان کے زرداری صاحب کے صاحبزادیوں اور صاحبزادے کے جو ان کے لیے لاکھوں روپے کا دوسرے ممالک سے کھانا آتا ہے, اور تھر پار کر کے بچوں کو وہی اتنی لاگت سے آدھے کا بھی کھانا دے دو تو شاید وہ بلک بلک کے نہ مریں. یار چولستان میں کیا ہو گیا؟ ہمارے پورا بلوچستان بھیگ چکا ہے. پھر کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہاں کے دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دہشت گرد نہیں ہوتا کوئی, دہشت گرد بنایا جاتا ہے تمہارے رویوں سے, تمہارے نظر انداز کرنے کے رویوں سے. تم اس پہ چڑھائی کر دیتے ہو اور اسے دشمن کے آسرے پہ چھوڑ دیتے ہو. جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اس کو دشمن آ کے روٹی دے گا تو وہ تو دشمن کی زبان بولے گا. کیوں اس کے ساتھ یہ رویہ کیا جاتا ہے؟ کیوں غریب عوام جب اپنے حقوق کی جنگ لڑتی ہے کہ جناب ہمارا حق ہے روٹی کپڑا مکان, کیوں اس کے اوپر ظلم کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے تو ملک دشمن ہو گئے ہو. ملک دشمن کون ہے؟ کس کے شادی پہ, بچوں کی شادی پہ مودی بغیر ویزے کے آ گیا تھا؟ کس نے مودی کی ماں کو ساڑیاں بھیجی تھی اور آموں کی پیٹیاں بھیجی تھیں؟ کون اجیت دیول کے ساتھ جا کے مری میں جو ہے وہ میٹنگ کر رہا تھا جب میرے فوجی جوان بیچارے LOC پہ شہید ہو رہے تھے؟ یہ قوم جان جائے کہ ملک اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے, ملک کا اگر دیوالیہ نکل آتا ہے تو ان الو کے پٹھوں نے پہلی فلائٹ پکڑ کے کسی نے بیلجیم دفع ہو جانا ہے, کسی نے برطانیہ دفع ہو جانا ہے, کسی نے امریکہ دفع ہو جانا ہے, کسی نے سوئٹزرلینڈ دفع ہو جانا ہے, کسی نے دبئی دفع ہو جانا ہے. میں اور آپ اپنے بچوں سمیت اسی ملک میں ہوں گے. غریب عوام یہیں پہ آگے خوار ہوگی. کوئی وہی افغانستان والا حال ہوگا کہ سارے ملک سے باہر فرار ہو گئے تھے, دفع ہو گئے تھے غریب عوام کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ کے. تو اس ملک کو اس سے پہلے کہ ڈیفالٹ ہو جائے انہیں فٹافٹ الیکشن کرا کے ایک, ابھی آپ دیکھیں کوئی ملک آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے.
آپ کا سربراہ ایک ادارے کا بیچارہ منتیں کر رہا ہے کال کر کے پیسے دے دو یار قرضے دے دو, کیونکہ تم تو کسی قابل رہے نہیں ہو, تمہیں کوئی وزیر اعظم ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی کسی کو ہیڈ آف دا اسٹیٹس یا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ماننے کو تیار نہیں ہے انٹرنیشنل کنٹری. کس نے اس ملک کو اس دہانے پہ پہنچا دیا ان کی غلامی میں اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے؟ کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں, یہ دیش کے غدار ہیں, مر کیوں نہیں جاتے؟ ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو یقین کرو وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کو کنواں میں چھلانگ لگوا دیتی تھیں کہ جناب کسی بنیے کا ہاتھ تمہیں ٹچ نہ ہو, تم بے آبرو نہ ہو جاؤ, ان ماؤں کو کیا جواب دو گے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا؟ تو وہ بہن جس کو برہنہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, باپ کے ہاتھ باندھ کے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن اور اس کے جسم کاٹ کے اس کے باپ کے گود میں رکھ دیا گیا, تو آخری سانسیں لے کے دی تھی کہ اب آپ پاکستان نو میرا سلام کہنا ہے, بہن کو کیا جواب دو گے؟ او بھائی کس منہ سے ہم لوگ یہ جشن آزادی منائے کہ جب کس منہ سے 14 اگست منائیں گے ہم لوگ, کس منہ سے ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع منائیں گے, کس منہ سے یوم پاکستان ہم لوگ جا کے 23 مارچ کو منائیں گے کہ جب میرے ملک کے اوپر مسلط ایک ایسی حکومت ہے جس کو امریکہ کو راضی کرنے کے لیے لایا گیا ہے. میرے ملک کے اوپر ایسی حکومت قابض ہو چکی ہے جو کہ فرنگیوں کے لانے والے ہیں اور ان کی اولادیں ہیں. میرے ملک میں پچھلے 75 سالوں سے 1857 کی جنگ آزادی تحریک خلافت 1920 کی اور 1857 کی جنگ آزادی میں جن لوگوں نے مسلمانوں سے بغاوت اور غداریاں کی, انگریزوں کو چاپلوسیاں کی, مخبریاں کی اور ہمارے لوگوں کو شہید کروایا, ان کے بچے پھر ان کے بچے, یہ الو کے پٹھے پھر الو کے پٹھے, یہ ہم پہ قابض ہیں. ہر حلقے سے ایم این اے ان کا بنتا ہے, ہر حلقے سے ایم پی ان کا بنتا ہے, ہر پارٹی چینج کر کے پھر ہمارے اوپر قابض ہو گئے. تو ان کو کیا درد ہے عوام کا؟ خود تو ان کے بچے ایچیسن میں پڑھیں گے, گھوڑا گلی میں پڑھیں گے یا جا کے آکسفورڈ میں پڑھیں گے. انہیں کیا پتا کہ نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کے جا کے دان ڈنگر بندے ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے اسکولوں میں. غریب کا بچہ تو پڑھ بھی نہیں پاتا. سندھ کا بچہ پڑھ کے کیوں نہیں پڑھنے دیتے کہ پڑھ لکھ جائے گا تو بھٹو مر جائے گا, وہ سمجھدار ہو جائے گا, وہ بنگلہ دیش کو توڑنے والوں کو, مشرقی پاکستان کا بٹوارا کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے گا. پنجاب کا, ساؤتھ پنجاب کا بچہ پڑھ لکھ گیا تو یہ وڈیرا شاہی ختم ہو جائے گی, ان کے جو چرنوں میں بیٹھ کے ان کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. بلوچستان کا بچہ پڑھ گیا تو یہ جو 5 سال را سے پیسے لیتے ہیں, پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں نواب وڈیرے, پھر 5 سال آ کے جنرل صاحب کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب آپ حکومت دے, تو پھر وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. جب ایک عام بلوچ پڑھ لکھ جائے گا تو ان کی وڈیرا شاہی ختم ہو جائے گی. ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ, اس قوم کو شعور دیں گے انشاءاللہ.